بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، پچھلی 3-4 ویڈیوز کے اندر ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو کردار اور جو کریکٹر قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کو پڑھا، سورہ فتح اور سورہ بقرہ کی ایک آیت کے حوالے سے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ متصادم یا ناراض یا غصے یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ نہیں تھا۔ آج ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ جو جھگڑے اور جو فسادات اور جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے آپس کے جو معاملات کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ ہوا کہا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم آج آگے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہوا یوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت اور وصال پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام سینئر صحابہ کرام نے مل کر متفقہ طور پر اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی صحابی کے حق میں یہ بیان نہیں فرمایا تھا، کسی صحابی کو اپنے بعد بطور خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں جماعت کروایا کرتے تھے یا باقی معاملات کو بھی حضور تاجدار کائنات کی عدم موجودگی میں دیکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر کے حق میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کچھ باتیں فرما دی تھیں، مگر حتمی فیصلہ اور حتمی جو حق ہے یہ صحابہ کرام کے ذمے جمہوری طریقے سے چھوڑ دیا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وفات پائی تو صحابہ کرام نے حکومت کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے ان کے اندر فکر پیدا ہوئی، تو جو انصاری صحابہ تھے وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کو پتہ چلا تو وہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ساری صورتحال کو انہوں نے دیکھا تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا آگے ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کے بعد تمام انصاری صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ 6 صحابہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کے طور پر اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منتخب کر لیا، اور اس کے بعد 3 دن تک تمام صحابہ کرام کے پاس جا کر فرداً ان کی رائے بھی لی گئی اور ان کو بیعت کے لیے ان سے بیعت بھی لی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ اس طرح 3 دنوں کے بعد متفقہ طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر لیا گیا۔ اسی طرح بالکل سیم طریقے سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخاب عمل میں لایا گیا۔ یہ جو پہلے 6-7 صحابہ جو انتخاب کرنے والے اور تجویز کرنے والے اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابہ تھے، ان کی تعداد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت زیادہ ہوئی، اور فرداً بیعت لینے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا گیا، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا گیا۔ اور ان کے بعد فاروق اعظم کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلیکٹ کیا گیا، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی رائے بھی لی گئی اور ان سے بیعت بھی لے لی گئی۔ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، تو وہ تمام صحابہ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے ان تینوں خلفائے راشدین کو منتخب کیا تھا، ان تمام صحابہ اکرام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح منتخب ہو کر جید صحابہ اکرام اور تمام صحابہ اکرام کی رائے کے مطابق منتخب ہو کر خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے اور بنے۔ یہ ایک جمہوری طریقہ تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً دے دیا تھا، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو عملی طور پر پراپر طریقے سے ایک نظام کے طور پہ وضع بھی کیا اور اس طریقے کو اپنایا بھی۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے 2 صوبوں کے گورنر چلے آ رہے تھے، تو ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا، یہ سوچا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا۔ یہ ایک پیچھے سوچ تھی، اس سوچ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اسلام کی تاریخ کے اندر سب سے پہلا جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ خلافت کے خلاف جو خروج تھا وہ حضرت امیر معاویہ سے سرزد ہوا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی بیعت نہ کی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت لینے کے لیے جنگیں ہوئیں ان دونوں کے درمیان، اور 2 جنگوں کے نتیجے میں بے شمار مسلمان دونوں طرف سے اہل ایمان شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک تاریک دور اور تاریک باب ہے جو بڑا تکلیف دہ ہے، اور اس کا باعث جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں جنہوں نے شہید کیا عثمان غنی کو، وہ ان کو گرفتار کریں، ان کو سزا دیں، اور پھر میں ان کی بیعت کروں گا۔ جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ آپ پہلے بیعت کریں، اور بیعت کے بعد عدالت میں یہ کیس جائے گا، عدالت جس کو ملزم قرار دے دے گی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ طریقہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینی اور قانونی طور پر درست فرما رہے تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسری سمت جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت نہ کی اور کشت و خون اور خون کے دریا بہے، لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اور جنگوں کے بعد جب طے یہ ہوا کہ آدھی اسلامی اسٹیٹ پر
حضرت امیر معاویہ حکمران ہوں گے اور آدھی اسلامی اسٹیٹ پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ حکمران ہوں گے۔ تو اس طرح پوری اسلامی ریاست جو تھی تاریخ اسلام کے اندر پہلی دفعہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس میں جو سب سے اہم کردار تھا اسلامی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیے جانے کا، اس میں سب سے اہم کردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد جب ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو وقت گزرتا رہا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام بھی اسی طرح منتخب خلیفہ بنے جس طرح ابو بکر صدیق بنے تھے، فاروق اعظم بنے تھے، علی المرتضیٰ، عثمان غنی بنے تھے۔ اسی طریق پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفۃ المسلمین اس حصے کے منتخب ہوئے جس حصے کے پہلے سربراہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو 5 ماہ اور کچھ دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفۃ المسلمین رہے، اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کر لی، کچھ شرائط پر معاہدہ ہوا اور معاہدے کے بعد دستبرداری کر لی، جس کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اسلامی سلطنت کے دوبارہ سے ایک حکمران بن گئے، اور پوری اسلامی ریاست پھر دوبارہ سے ایک ریاست بن گئی اور ایک دارالحکومت اور ایک پرچم کے نیچے اکٹھی ہو گئی۔ اس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ رول ادا کر دیا، اور رول ادا کرنے کے نتیجے میں امت مسلمہ پھر سے متحد ہو گئی۔ مگر ایک جو المیہ ہوا وہ سب سے بڑا یہ کہ وہ جو اسلام کا دیا ہوا اور خلفائے راشدین کا دیا ہوا سلطنت کے سربراہ کے انتخاب کا طریقہ تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، اور خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہو گیا، جس کے متعلق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ 33 سال کے قریب خلافت اسلامیہ رہے گی، جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اس کی خصوصیات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس کے بعد ملوکیت یعنی شہنشاہیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ پہلے بادشاہ بنے، خلیفۃ المسلمین نہیں بلکہ بادشاہ سلامت بنے۔ انہوں نے بادشاہ اس لیے کہ وہ عوام کے اور لوگوں کے منتخب کیے ہوئے اور صحابہ کے منتخب کیے ہوئے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے اس نظام کے خلاف اپنا ایک نیا نظام رائج کیا، جس کی وجہ سے ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں بلکہ بادشاہ کہتے ہیں۔ تاریخ نے ان کو سلطنت خلیفہ نہیں لکھا، بلکہ تاریخ ان کو بادشاہ کے طور پہ لیتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسلام کا دیا ہوا نظام انتخاب جو تھا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا گیا، اور بادشاہت اور ملوکیت اسلام کے اندر آ گئی، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام توڑا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا نظام جو کہ اسلام سے متصادم نظام تھا اس کو رائج کر دیا گیا۔ آگے کیا ہوا اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں بیان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔